قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے، 1/3 حصہ بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن اگر آپ خود غریب ہیں یا آپ کا خاندان جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں بڑا ہے، تو پھر مستحب یہی ہے کہ اپنے خاندان کو پہلے آپ ترجیح دیں ان کو، کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب خاندان، فیملی بڑی ہے، وہ پورے سال ان کو پوری طرح سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا. تو پھر فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا غریب خاندان جس کی فیملی بڑی ہو، اگر انہیں بقرعید میں قربانی کی ہے تو پھر اپنے بچوں ہی کو سارا گوشت کھلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا حق پہلے. ہاں مالدار لوگ جو ہیں وہ 1/3 کوشش کریں، صدقہ کریں. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے. قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے. کوئی لازمی نہیں ہے. آج کل تو جتنے رشتہ دار اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے وہ، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لایا بکرا لایا، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے. تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے. اچھا بھائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، گوشت سودی اموال میں سے ہے، لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے. یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سودی اموال میں سے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں. اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے. اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں، تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا. اس کے دلائل کیا ہیں کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں، تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے تو سود سے بچت ہو جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا، بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے. جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے. تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے. جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا، تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا، قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں اعلان لکھے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں، یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو، تاکہ اس میں قربانی ہو ہی نہیں، وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے. بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا. یہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں، بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھر اس میں حرام تو ہے کہ نہیں. وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا. اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہگار ہوں گے. تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے، اب ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے اور ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں. اچھا، یہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. گوشت جب آپ کے ہاں آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. رشتہ داروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعوتیں آپ کرتے ہیں وہ بھی رشتہ داروں ہی میں آتی ہے. اس لیے آج کل یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیں، 2/3 گھر میں رکھ لیں، جس میں آپ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں خود بھی کھا رہے ہیں. اور علماء نے بیان کیا بھائی جس کی اولاد زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، اور تو وہ اگر پورا گوشت بھی گھر میں رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے.
اور اس لیے کہ اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا حق پہلے، کیونکہ وہ اگر دمبا بیچارے نے ذبح کیا اور وہ 1/3 صدقہ کر دے گا تو 8-10 بچے، تو پھر وہ میرا خیال ہے وہ غریب آدمی کے بچے تو پھر تو پورے سال بیچاروں کو گوشت نہیں ملتا. ویسے غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر پورا گوشت بھی رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اور 1/3 گوشت صدقہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اطعم القانع والمعتر، کہ خود بھی کھاؤ اور کلو منہا، خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ. خود بھی کھانا چاہیے، محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں. بنت طالب کراچی سے. 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کلو منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے. بہرحال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو. تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو. تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکے، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے. تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے. ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں. تو یہ کوئی اس میں کوئی لازم حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجرا والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے. تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے. ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں. تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے. لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو. لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں. کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ، یہ کچھ بھی ایسا کر دیں کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں، جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے، آدھی ایک کی ہو گئی، آدھی ایک کی، تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا، بیچ والا، پوری گائے میں 1/3.
4 آدمی گائے لے کر آئے، یہ ایک آدمی لے کر آیا، 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے، ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے، 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا، ایک 3 حصے لے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 برابر حصے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو، گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں، گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے، وہ تول کے کرنا ضروری ہے، اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سارے راضی بھی ہوں، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے۔ ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی، کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا، اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا۔ تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے، ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے، سود ہے، اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں، کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ یہ سودی احکام ہے، سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا، سمجھا دوں گا بیٹھ کے، ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی، ذبح ہوگی، 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اس کو، 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی، سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں، 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو۔ مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا، لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ، تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا، تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا، ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا۔ ہیلے کی 2 قسمیں، ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے، ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے۔ آج کل بعض اسکالر جیسے آگے ہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں، تو ہیلا تدبیر کے معنی میں، کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا، بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب وہ میں نے ترکی کو ووٹ دینے کا کہا، طیب اردوغان کو، وہ جب جیت گیا تو میرا کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دیں، اتنے دنوں بعد وائرل ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلے ہی چلا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یہ کچھ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، گائے جب ذبح ہو گئی، پہلے میں شروع سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے ہے، بتا دوں کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ گائے کاٹنی کیسے ہے؟ پہلی بات، آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ، کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں۔ پہلی بات، قصائی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کی قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے۔ 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا، اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے؟ قصائیوں کی طرف، اب قصائی کی ویلیو ہے، تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے، ان کو ہوتی ہے جلدی۔ آپ لائے، پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا، منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا، منہ میں ہوتا ہے پان، منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا، تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ چوری چلا رہا ہوتا ہے، ابے بھائی تو آپ نے کیا کرنا ہے، قصائی سے بولیں جانور گرا دو، اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو، جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں، منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں، حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی، تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا، اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف۔ بلکہ
اور آسان کر کے بتاتا ہوں. جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا, آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ, خود بھی ٹینشن سے بچو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے, قابو میں نہیں آ رہا, اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لیٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں, ہمیں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے, اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی, سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے, بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے, میں بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, حرام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے, کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیے, یہاں سے کاٹ دیا, اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا, بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہے اس کی. ایک نرخرا, یہ جو خوراک کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہوتی ہے, اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے نا, 2 نالیاں, بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے, پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھرا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں, وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھورا, اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, تڑپو, اور باڈی تڑپ رہی تھی, اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا؟ بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم, اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا, عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ رہ جاتا ہے, صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے, چھورا مار دیتے ہیں اندر, جانور ٹھنڈا ہو گیا, گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے, وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے. یہ اکنامیکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں,
अंदर चाकू मार देते, छुरा घोंप देते हैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। तो आपने पहले ट्रेनिंग करनी है कसाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों ने ये मेरे बयानात भी कसाईयों को सुनाए कि अबे 4 रगे काट के आराम से खड़ा हो जा, 2 मिनट उसका खून निकलने दे आराम से, जब निकल जाएगा खून फिर खाल उतारना शुरू कर दो उसकी, अपनी तबई मौत उसको मरने दो, ज़बा होने दो। लेकिन कसाई को पता है कि भाई अगर ये तो मैं तो ढेर हो जाएगी मुझे, तो आप उसको बयान सुनाएं, समझाएं, कसाई बाज नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो जिस खूंटे से जानवर को बांधा हुआ था ना, 4 रगे काट के थोड़ी देर के लिए वहां से कसाई को बांध दें आप। माजरत के साथ कसाईयों से पेश की माजरत, वो भी हमारे दोस्त यार हैं भाई, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल में नहीं आते ना, वो करते ही, वो नहीं मानते। तो आपने थोड़ी देर के लिए जितने बंदे बैल पर थे वो सारे बैल को छोड़ के किस पे आ जाएं, कसाई पे आ जाएं, उसको कंट्रोल करें। वो काटेगा, अंदर तक काटता रहेगा उसको, बोले 4 रगे कट गई बस, समझ रहे हो। इससे गोश्त में जायका भी आएगा, गोश्त में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और शरीयत का जो हिकमत है कि गोश्त पाक हो जाए, क्योंकि खून पाक चीज है या नापाक चीज है, नापाक चीज है, तो गोश्त को शरीयत चाहती है खून से क्या हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाएगा, समझते हो। तो ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद कसाई को बोले भाई तू अब चोरी से जो भी करना है कर, वो खाल वाल उतारेगा। उसके बाद आपने क्या किया है, वो फिर जो शुरू में कलेजी निकलती है, लोग इसकी चाहत में होते हैं जल्दी से हम कलेजी खा लें, तो अब आपने हिस्से ऐसे बनाना है कि ठीक है आप कलेजी, वो जो चीजें निकल रही हैं उसके तीली जो लोगों को शौक होता है, वो आपने 7 हिस्से किए और 7 हिस्सों में थोड़ा सा गोश्त भी लेके मिला दिया और थोड़ी सी कलेजी बचा के रख ली। यानी कलेजी के 7 हिस्से किए, कलेजी दिल विल्स के 7 हिस्से किए और उसमें 7 में क्या मिला दिया, बोटियां मिला दी कुछ, और आखिर में जो गोश्त के 7 हिस्से किए उनमें क्या मिला दी, कलेजी मिला दी। अब सूद के मसाइल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, समझ रहे हो। अब अगर कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चला गया ना, तो सूदी अकाम जारी नहीं होते। फिर आखिर में फिर भी बेहतर है तोल दे, ताकि लोगों को भी ना हो ना, तोलने में लोगों के दिल भी साफ रहते हैं कि पता नहीं क्या है बर्तन में नहीं होता सही दफा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये काम आपने करना है। एक अहम बात, कसाई को उजरत में गोश्त देना जायज नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना। एक तरफ आके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई मना थोड़ी करेंगे। अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए, समझते हो। उसको मायूस कर दें, आपके पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी देने, फिर उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है, फिर वो, समझ रहे हो। खाल के बारे में क्या होगा, मैं खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, जाए नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेजा बनाया जा सकता है। पहले जमाने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहां तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना जिक्र अज़कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, ये इस मौके पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गोश्त खाते हुए आप हल्ला गुल्ला कर लें, शाम को तिक्के बन रहे हैं, थोड़ा सी मजाक कर लें, लेकिन जब जानवर ज़बा हो रहा है ना, तो उस वक्त ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। उस वक्त किस चीज का टाइम है, अल्लाह के जिक्र। दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन।
اے اللہ میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلا گلا باجے پاؤں پاؤں اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو گے نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے, اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً. اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو, اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا ہے, تو ایکچولی آپ لائن میں دیتا ہوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام.
ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ, کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ